سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہونی تھی. کہا جا رہا تھا کہ تحریک شروع ہو رہی ہے, پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی بن گئی, پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب فائنل کال دیں گے تو پھر یہ تحریک شروع ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات بارہا میں پہلے اور شوز پہ بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ہم سول نافرمانی کی تحریک سے کیوں شروع کرتے ہیں, اس بات سے کیوں نہیں شروع کرتے کہ وہ کال جو اگر دی جانی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے کہ وہ کس وجہ سے دی جائے گی. آج کا بھی جو بیان میں آپ کے شو پہ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ آج انہوں نے اڈیالہ جیل میں جو کہا ہے صحافیوں کو اور وکلاء کو, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی 9 مئی کا اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ناحق قیدیوں کو رہا کر دیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں اگلا لائحہ عمل دوں گا. سو میں اس کے اوپر جاتا ہوں تو پھر تو اس سے یہی بات ہے کہ اس وقت کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہے. دوسرا یہ نہیں ہے پتہ ابھی کہ وہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے. جب آپ ایک سیاسی جماعت کو, ایک سیاسی تحریک کو, ایک سیاسی قوم کے بہت بڑے حصے کو آپ اپنے سیاسی رائٹس ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے, جلسے جلوس نہیں کرنے دیں گے, باقی ہر طریقے سے ان کو آپ ان کا کوئی بیانیہ چلنے نہیں دیں گے, تو کچھ تو کرنا ہے. تو یہ خد و خال ملک صاحب یہ پہلے نہیں سوچنا چاہیے کہ خد و خال کیا ہوں گے, بجائے اس کے کہ اناؤنس کر دیں گے کہ 14 کو جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو رہی ہے, لوگ تیار ہو جائیں, سوشل میڈیا پر بھرمار ہوگی پوسٹوں کی, کبھی کسی ادارے کے متعلق بات کی جاتی, کبھی کسی, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خد و خال جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئے تھے. دیکھیں یہ اداروں کے بارے میں تو بات خیر کیا کرنی نہیں کرنی چاہیے, میں لیکن یہ کہوں گا کہ یہ کال جو ہے یہ کوئی پارٹی کی جو باہر موجود لیڈرشپ ہے جی اس کی طرف سے نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی کال ہوگی جب بھی ہوگی. پہلے بھی انہوں نے ہی اس کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے ہی اس کے خد و خال دینے ہیں جو ابھی نہیں دیے. سو جب وہ دیں گے, اور میرے خیال میں مجھے اس میں کوئی بعید نہیں ہے اس بات کے اندر کہ اب ان کا اور عوام کا تعلق بہت ڈائریکٹ ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ موجود ہیں وہ کوئی پارٹی کا اس میں کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے, کوئی منظم کوئی سوشل میڈیا موومنٹ نہیں ہے. سو جو لوگ اپنے اون پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کو بالکل انتظار کرنا چاہیے, دیکھیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن میں اس پہ صرف بات دوبارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس کو اتنی کیا مشکل ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے اندر. جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی, آپ کے اگلے سوال بھی شاید انہی چیزوں سے لنک ہوں گے. تو چلیں پوچھتے ہیں گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا سینٹر غوث خان نیازی صاحب نے. نیازی صاحب, بیرسٹر تیمور ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب نے کوئی خد و خال واضح نہیں کیے تھے. ہم نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, اور سوشل میڈیا پر بھرمار تھی کہ 14 دسمبر کی تاریخ تھی کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مذاکراتی کمیٹی بن گئی اس لیے یہ تحریک شروع نہیں ہو سکی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے یا سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ کوئی ناکامی کی طرف جا رہی تھی تب یہ فیصلہ واپس ہو گیا, یا کوئی مذاکرات کی بات چل رہی ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سول نافرمانی کے پہلے بھی جو ہے ناکام ہوئی تھی اور اب اس سے ناکام ہونا تھا. جس طرح لوگوں کا ایک ریئیکشن ہے, لوگوں کے جذبات ضرور تھے, لیکن اب لوگ ایسا پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے یا ہر مہینے جو اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں, جس سے اسلام آباد کے لوگوں کے جو معمولات زندگی ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہاں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں, ان کو دہاڑی نہیں ملتی. باہر سے ہمارے غیر ملکی دوست جو سربراہ آتے ہیں, آپ جان بوجھ کر انہی دنوں میں دھرنے کا اعلان کرتے ہیں جن دن انہوں نے آنا ہوتا ہے. یا ابھی بیلاروس کے جو وزیر اعظم صاحب ہے یا صدر صاحب ہے, یا اس سے پہلے شنگھائی کانفرنس تھی, یا ملیشیا کے وزیر اعظم ہے, دونوں دنوں میں یہ ہڑتال کی کہا دیتے ہیں کہ حکومت ڈسٹرب ہو. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے, یہ جو معاشی اشاری پازیٹیو ہو رہے ہیں, یہ ڈسٹرب ہوں اور یہ حکومت کر نہ سکیں, کوئی ڈیلیور نہ کر پائیں. 5 سال بعد اگر حکومت کے بعد دکھانے کو کچھ نہ ہو. لیکن الحمدللہ ہم نے 2013 سے 18 تک بھی انہی حالات میں کام کیا تھا, ابھی ان حالات میں کام کر رہے ہیں, اور منشرہ معاشی ہمارے اشاری پلتے جا رہے ہیں. آج اشارہ سود آپ نے دیکھے کہ مزید کا مبتدی جنوری میں انشاءاللہ 3 کنڈیجن میں آ جائے گی. اور جہاں تک یہ میرے دوست کہہ رہے تھے نا کہ جی عوام کو اس کے عوام جو ہے وہ بڑے چارج ہیں, اور یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ پیڈ لوگ آتے ہیں, اپنے جذبے سے نہیں آتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ لوگ نہیں ہیں ہمارے سینٹر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیڈ لوگ نہیں ہیں.
जनरल वर्कर हैं, कोई फेक आईडी भी नहीं है। वर्कर नहीं मेरे भाई, जो फॉरेन पकड़े गए हैं उनको पेमेंट मिली है, जो 40 के करीब बंदे पकड़े गए हैं, तो आपने सुना नहीं है उस सभा में क्या उन्होंने हमें पेमेंट की थी। और ये जो अजीब साहब 5-5 हज़ार तकसीम करें, ये क्या है? या जे रेस्क्यू के जो 150 मुलाजमीन पकड़े गए थे और जिनको रिहा किया गया था, तो उसको तो मिले भी थे और उनको एक तनख्वाह भी फालतू दी थी और तरक्की भी दी थी, तो ये क्या है? जी जी, तो मेरे तो ये हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए आप पीटीआई को। वही तो उनको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। हमने आखिरी कार्ड खेल लिया, सिर्फ नाफरमानी वाला कर, वो भी नहीं, उनको फीडबैक है कामयाब नहीं होगा। तो ये मतलब है आप उसको चाहिए कि मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात करें, संजीदगी दिखाएं। हुकूमत संजीदा है, लेकिन ये अपनी बात पे पक्के रहें। ये सुबह कुछ करते हैं, शाम कुछ करते हैं। इसलिए एक मिसट्रस्ट है हुकूमत और इनके दरमियान, इसको खत्म होना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सियासी जमात करें, बिहेव करें। बिल्कुल ये सब बिल्कुल। रजा हारून साहब, आपने दोनों फरीकैन की बात सुनी, तहरीक इंसाफ की बात भी सुन ली है, नून लीग की बात भी सुन ली है। मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे सर? ये ट्रस्ट डेफिसिट है या अपना क्या कोई जो है वो बीच में कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट कि ना तहरीक इंसाफ बैठना चाहती है, ना नून लीग बैठना चाहती है? और जो आखिरी पत्ता था रजा भाई, वो भी ज़रा उस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि खान साहब का आखिरी पत्ता जो है उन्होंने खेल दिया, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू नहीं हो सकी, ना मुज़ाकरात शुरू हो सके। देखिए जावेद भाई, मुज़ाकरात तो बहरहाल होने, वो आज होते हैं या एक हफ्ते बाद होते हैं या सब लड़ाई झगड़ा करके होते हैं, एंड जो है वो मुज़ाकरात की है। जी जी, जो जिद कर ले, बहस कर ले, मुजाहरे कर ले, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर ले, एंड इसका मुज़ाकरात जो है जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों जमातों के दरमियान अब ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को अगर गवर्नमेंट समझकर इस वक्त अगर एक्ट करे तो गवर्नमेंट का ये काम है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुज़ाकरात को वेलकम करे। लेकिन हो ये रहा है मुज़ाकरात के साथ जो रोजाना हमारे जो पीटीआई के दोस्त एक नई फुलझड़ी छोड़ते हैं ना, तो वो आग लगाती है। मिसाल के तौर पे ये करते तो ये हो जाएगा। ये वार्निंग्स हो जाती हैं, थ्रेट्स हो जाती हैं। मुज़ाकरात हमेशा सियासी मुज़ाकरात अनकंडीशनल होते हैं। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है हमारे भाइयों के पास के ये सोशल मीडिया वॉरियर्स के डिपेंडेंट है। ये लाइक्स और डिसलाइक्स और रीपोस्ट और उसके चक्कर में जो है ना, और जो इनके यूट्यूबर्स हैं खास तौर पे, उन्होंने इतना रोजाना शाम को इनको आग लगाते हैं, वो इतना रोजाना शाम को आग लगाते हैं कि अब आप ये देखें ना कि तैमूर भाई ने बिल्कुल ठीक किया कि पार्टी के बानी है और फिर लॉयल स्टेट बीच की पूरी इनकी जो लीडरशिप है, सारे टीयर्स वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। जी जी जी, हो चुके हैं कि बानी जो है अपने सारे मामला हाथ में ले लिए उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर ये मुज़ाकरात के लिए किसी टीम को भेजेंगे भी तो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ये आ रही है, उस टीम की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, उस टीम का कोई मैंडेट नहीं है, वो टीम कोई फैसला साजी नहीं कर सकेगी। हमारे पीटीआई के दोस्तों को इस बात को अब समझना चाहिए कि जो मकबूलियत है ना जावेद भाई, ये दायमी नहीं है।